بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی زیارت بھی کروائیں گے۔ اس عمرہ مبارک کی سفر کے دوران جو ہم نے اہم مقامات کی زیارت کی ہے ان جگہوں کی زیارت بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ آپ صفا پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس اور بڑا خبردار ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہیں، اور جیسے کہ اپنے پہاڑی کی زیارت کی، صفا کی، یہاں سے صحیح کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں جو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس واقع ہیں۔ ان دو پہاڑیوں کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی جو 7 چکر لگاتے ہیں اسے صحیح کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے ننھے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج تک اور قیامت تک ہر حج کرنے والے کے لیے اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے اور دوڑے، اور یہ ان کی یاد میں کی سیلیبریشن آج تک جو ہے وہ منائی جاتی ہے اور قیامت تک منائی جائے گی۔ آئیے آپ کو تھوڑا سا عمرہ کی تعریف اور عمرہ کے کچھ واجبات اور کچھ فرائض آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ عمرہ کی تعریف یہ ہے کہ مقررہ دنوں یعنی ایام حج کے علاوہ مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ یعنی میقات سے احرام باندھنا، 2 نفل نماز پڑھنا، عمرہ کی نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا، طواف صحیح اور حلق کرانا عمرہ کہلاتا ہے۔ عمرہ کے 2 فرائض ہیں، حدود حرم کے باعث سے احرام باندھنا اور نمبر 2 طواف کرنا۔ یہ عمرہ کے 2 فرائض ہیں، یہ چھوٹ جائیں تو عمرہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور عمرہ کے واجبات کیا ہیں جی؟ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، اور یہ پہلا واجب ہے، اور حلق سر کے بال منڈوانا ہے یا قصر سر کے بال کٹوانا ہے۔ یہ عمرہ کے 2 واجبات ہیں، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا اور حلق یا قصر یعنی سر کے بال منڈوانا یا سر کے بال کٹوانا، یہ واجبات میں سے یہ چھوٹ جائیں تو ایک بکرا بطور دم دینا پڑتا ہے۔ تو حضرت محترم، یہ عمرہ کی تعریف، فرائض اور واجبات آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور اس کے علاوہ آئیے اب آپ کو صحیح کے حوالے سے جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ صفا اور مروہ سے صفا کے درمیان آب زمزم کا بڑا وسیع انتظام ہے۔ جو بھی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جب جو صحیح کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے پانی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے یا پیاس ختم کرنے کے لیے آب زمزم کا بڑا اعلیٰ اور وسیع انتظام ہے۔ لوگ آب زمزم نوش کرتے ہیں۔ اور صحیح کی شرائط کیا ہے جی؟ صفا اور مروہ کے درمیان اس کے درمیان صحیح کرنا، اگر اطراف میں حدود سے اگر کوئی خارج ہو گیا تو صحیح معتبر نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ صحیح کا طواف کے بعد کرنا صحیح کو، یعنی نمبر 2 جو ہے صحیح جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے وہ طواف کے بعد کرنا، یہ شرائط ہے میں سے ہے۔ نمبر 3 حالت احرام میں ہونا سوائے اس صحیح کے جو طواف زیارت کے بعد ہے۔ نمبر 4 صحیح کی ابتدا صفا سے کرنا اور مروہ پہ ختم کرنا۔ تو اس سے مراد یہ کہ صفا سے آغاز کریں، صفا سے مروہ پہلا چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اور پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، پھر مروہ سے صفا چوتھا چکر، اور پھر جو ہے صفا سے مروہ 5واں چکر، اور پھر مروہ سے صفا 6واں چکر، اور پھر صفا سے مروہ جو ہے 7واں چکر۔ تو ابتدا صفا سے کرنا اور اختتام مروہ پہ کرنا جو ہے یہ شرائط میں سے۔ اور اس کے علاوہ صحیح کے واجبات کیا ہیں؟ صحیح کے واجبات میں سے پہلا واجب یہ کہ صحیح کے پھیروں میں 7 پھیرے کرنا۔
اگر 3 یا کم پھیرے چھوڑیں تو ہر پھیرے کے عوض صدقہ لازم آئے گا۔ نمبر 2، صحیح کے واجبات میں سے پیدل چل کر صحیح کرنا۔ اگر کوئی عذر مجبوری نہیں ہے، بیماری نہیں ہے تو پیدل چل کر صحیح کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی معذور ہے تو سواری پھر جائز ہے، ویل چیئر استعمال کر سکتا ہے۔ اگر بغیر عذر کی سواری یا ویل چیئر استعمال کرنے کا تو دم لازم آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹتا ہوا چلا تو دم لازم آئے گا، مگر عذر کے ساتھ کیا تو کچھ لازم نہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے صحیح کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو واجبات میں سے صفا سے ابتدا کرنا، اور چوتھی جو ہے عمرہ کی صحیح جو ہے عمرہ کے دوران صفا اور مروہ کی جو صحیح کرتے ہیں یہ احرام کی حالت میں کرنا، یہ واجبات میں سے۔ اور اس کے علاوہ صحیح کی سنتیں کیا ہیں، صحیح کی سنت بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جو ہے صحیح کی سنت جو ہے طواف سے فارغ ہو کر فوراً صحیح کرنا، یہ سنت ہے۔ اگر آپ کو کوئی تھکاوٹ وغیرہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ راحت یا وقفہ کریں گے راحت حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 2 جو ہے صفا اور مروہ پہ چڑھنا، اتنا چڑھنا سنت ہے جہاں سے بیت اللہ شریف نظر ہے۔ نمبر 3 قبلہ رو ہو کر کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 جو ہے قبلہ نمبر 4 جو ہے حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل اور دروشی پڑھ کر اپنے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ بھی صحیح کی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 5ویں سنت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو 2 سب ستون ہیں، جو صفا اور مروہ کے درمیان نصب ہیں، انہیں میلین احدرین کہتے ہیں۔ صحیح کرتے ہوئے دوڑنا ان جگہوں پر، یہ سنت ان لوگوں کے لیے جو بآسانی دوڑ سکتے ہیں، یعنی حضرت حاجر علیہ السلام یہ جو 2 سب ستون نصب ہیں یہاں سے تیز دوڑی تھی، تو یہاں پر تیز دوڑنا یہ سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا بھی عمل مبارک ہی ہے، تو مرد حضرات کے لیے تیز دوڑنا یہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ چھٹا جو ہے پھیروں کو پے در پے ادا کرنا، 7 پھیروں کے درمیان وقفہ نہ کرنا، اگرچہ کوئی عذر نہیں ہے تو بغیر عذر وقفہ کیا تو اثر نو جو ہے نا وہ پھیرے ادا کرنے ہوں۔ نمبر 7 جو ہے صحیح کی نیت کرنا، یہ جو ہے سنت ہے۔ تو یہ صحیح کی سنت آپ کے ساتھ شیئر کی، تو آپ یہ صفا کی آپ زیارت کریں، پھر مروہ پہاڑی کی زیارت کریں۔ یہ مروہ بھی ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں ڈکلیئر کری، اپنا شاعر قرار دیا۔ اور یہ صفا کی زیارت کریں، پھر یہاں مروہ پہاڑی کی زیارت کریں، اور ان کی زیارت کرتے ہوئے لوگ یہاں پر حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، تکبیر و تحلیل جو ہے نا وہ کرتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن آیات کے جو ہے نا اس کا ورد کرتے ہیں، تو قرآن آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پاکیزہ جگہ کی جو ہے بار بار حاضری عطا فرمائے، اور اس مقدس شاعر اللہ کی جو ہے بار بار ہمیں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔